بہت ساری باتیں دیکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے قریب جو چیزیں ظاہر ہوں گی، جو اعمال ظاہر ہوں گے، جو کارنامے لوگ انجام دیں گے، جو فتنے اور فساد مچیں گے، جو برائی کا عالم ہوگا، یا جو ماحول کی اور موسم کی تبدیلیوں کے تعلق سے باتیں آئی، فتنے اور شر کے تعلق سے باتیں آئی، اور بہت ساری باتیں بہرحال میں نے ایک کے بعد ایک پیدر پہ آپ کے سامنے رکھی تھی چھوٹی علامتوں میں، اور کم و بیش پچھلی مرتبہ ہم نے کم و بیش 30 سے 35 کے قریب جو ہے چھوٹی علامتیں میں نے آپ کے سامنے بہر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس دوسری کڑی میں اس کے آگے کی چند علامتیں ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے پھر ایک بار وہی وضاحت کو دہرا دیتا ہوں۔ علامت قیامت جو ہوتی ہے یہ ایک طرح سے نشانیاں ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ورنہ ہوتا یوں ہے کہ بہت سے لوگ علامت قیامت کو صرف برا سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی بھی علامت ان کے سامنے جب پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً اس چیز کی طرف، اس کام کی طرف لپک پڑتے ہیں اور اس شخص پہ الزام لگا دیتے ہیں، ہاں دیکھو یہ تم ہی اس کے اندر فٹ ہو رہے ہو، یہ تو تمہارے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نہیں، قیامت کی علامتیں اور اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، دونوں قسم کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خراب ہے، یہ بری ہے، یہ گناہ ہے، اگر وہ قیامت کی نشانی آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا کرنا گناہ ہوا۔ اور ایسی کوئی بات آ رہی ہے جو قرآن حدیث میں صحیح ہے لیکن قیامت سے پہلے وہ زیادہ ہو جائیں گی، قیامت سے پہلے وہ بڑھ جائیں گی، قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوگا، تو اس کا مطلب یہ وہ عمل گناہ کا باعث نہیں ہے لیکن قیامت سے پہلے ہو جائیں گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے پچھلی بار دیکھا، قیامت سے پہلے قتل و غارت گری عام ہو جائیں گی، اور ہم جانتے ہیں قتل کرنا، قتل و غارت گری کرنا شریعتاً یہ ایک برا فعل ہے، ایک حرام چیز ہے، بہت سخت گناہ ہے، ایک انسان کی جان لینا تمام انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے، تو یہ غلط چیز ہوئی۔ لیکن قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائیں گی۔ مال و دولت ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح اور غلط دونوں ہوتا ہے، تو مال کوئی قیامت کی جو ہے بری علامت میں سے نہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے تو اونچی عمارتیں قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، لیکن اونچی عمارتیں بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کم جگہ میں اونچی عمارت کی بنیاد پر انسانیت زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، تو سہولت ہے انسانیت کے لیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو بہرحال علامت قیامت اچھی اور بری دونوں ہوتی ہے، تو ہر چیز کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ علامت قیامت مطلب یہ بری ہی ہوں گی۔ تو آئیے اس دوسری کڑی میں کچھ اگلی نشانیاں، آگے کی وضاحتیں کچھ رکھنے کی کوشش کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت میں سے بیان کی ہے، اور علامت صغریٰ چھوٹی علامت میں سے بیان کی ہے۔ انہی چھوٹی علامت میں کئی علامتوں کے علاوہ ان علامتوں کا بھی تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا کہ قیامت سے پہلے رومیوں کی کثرت ہوں گی اور عربوں کی قلت ہوں گی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روم، اور روم سے مراد یاد رکھیے جب بھی حدیث میں تذکرہ آتا ہے تو روم سے مراد یوروپ ہوتا ہے، اور یوروپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ، پھر چاہے وہ یوروپ میں بستے ہو یا پھر امریکہ میں بستے ہو یا دنیا میں کہیں اور بستے ہو، اگر وہی لوگ ہیں تو یہ رومی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے رومیوں کی کثرت ہوں گی اور عربوں کی قلت ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو اس وقت عیسائیوں کی کثرت ہوں گی۔ یہ روایت کے تعلق سے واقعہ یوں آتا ہے کہ جو ہے ایک صحابی رسول نے ایک مرتبہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بیان کیا اور کہا کہ قیامت سے پہلے رومیوں جو ہے عیسائیوں کی کثرت ہوں گی، مطلب رومیوں کی کثرت ہوں گی یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی کثرت ہو جائیں گی۔ جب یہ بات عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صحابی نے کہی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا، خیال کیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ صحابی نے صرف یہ کہا کہ عیسائی جو ہے تعداد میں بڑھ جائیں گے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خیال کیجیے آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا آپ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ اس طرح سے بات کہہ رہے ہیں؟ تو پھر وہ صحابی نے آگے فرمایا اور کہا خیال کیجیے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مطلب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ عربوں کی قلت ہوں گی اور عیسائیوں کی کثرت ہوں گی تو میں دل سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو یہ برحق بات ہے، پھر تو یہ درست ہے۔ دیکھیے صحابہ کا کیسا موقوف تھا اور کیسا مزاج تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ثابت شدہ آ جائے پھر اس کے آگے ان کا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو یہ بات درست ہے، پھر اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ برحق ہے۔ اور اس کا سبب عیسائیوں کی 4 خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اور کہا کہ اگر تم یہ بات جو کہہ رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تو یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کے اندر 4 خصوصیتیں، 4 خصلتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین بیورا
ایک بہترین انالیسس اپنا پیش کیا. اگر اس انالیسس کو آج ہم سمجھ پائے تو بہت زیادہ ہم جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ چیزوں میں جو ہم آج کوتاہیاں برت رہے ہیں ان فیلڈز کو، ان باتوں میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، اور یہ وہی باتیں جو اسلام نے سکھائی، لیکن افسوس ہم بھول گئے ہو اور عیسائیوں نے اس چیز کو لے لیا. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بجا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ 4 خوبیوں کی وجہ سے شاید عیسائی اربوں سے زیادہ ہو جائے تعداد میں. اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انالیسس جس کو کہیں گے، کسی چیز کا تجربہ جو کہیں گے، یہ کوئی معمولی تجربہ نہیں تھا. آپ دور جہالت میں بھی قریش کے سفیر تھے، انٹرنیشنل ڈپلومیٹ اور بیوروکریٹ تھے. آپ تمام قریش کے بیرون ملک معاملات کو سنبھالتے، بڑے بڑے شاہانوں سے آپ کی پہچان تھی، آپ کے تعلقات تھے، اور بہت عاقل، بہت سمجھدار، بہت دانا، بہت ہوشیار تھے، دنیا کے معاملات جانتے تھے. ٹھیک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی. اور جب یہ اسلام لائے تو کہا، میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ اتنا عقل مند آدمی اسلام سے دور کیسا رہا آج تک. مطلب تم اتنے ہوشیار ہو عمر، اتنے دن اتنے ہوشیار، اتنے دانا ہو، اور تم اسلام سے دور کیسے رہے؟ تو کہا اللہ کے رسول بس ہو گیا ہو. ٹھیک، اور جب یہ ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ یہ اکیلے ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے، جب اور ایک اور صحابی 3 تھے یہ. تو جب یہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جو ہے سب سے قیمتی خزانے ہمارے سامنے لا کر ڈال دی، سب سے بہترین لوگ مکہ کے آج ہمارے پاس آ گئے. تو یہ وہ شخصیت ہے. یہ کہتے کہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں جس وجہ سے عرب کم ہو جائیں گے اور عیسائی زیادہ ہو جائیں گے، اور فرماتے ہیں ان میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. فرمایا پہلا، یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد نہایت سرت کی حالت میں اپنی حالت کو درست کرتے ہیں. ان لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ عربوں سے زیادہ ہو جائے، کہ اگر یہ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں تو بھاگنے کے بعد بہت خاموشی سے، ٹھنڈے انداز سے یہ اپنے آپ کو پھر تیار کر لیتے ہیں دوسری جنگ کے لیے. بہت سرت کہتے ہیں ٹھنڈک کو، خاموشی سے کسی کام کرنے. تو کہا ان کی خصوصیت یہ ہے پہلی، کہ جب جنگ سے پلٹتے ہیں تو جنگ سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، پھر یہ جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اگلی جنگ کے لیے پھر تیاری کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پہلی خصوصیت جو ہے عربوں کے مقابلے میں ان کی اچھی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یہاں وزنی پڑ جائے. تو کہا پہلی چیز یہ کہ یہ جب جنگ سے پلٹتے ہیں، پیٹ دکھاتے ہیں، تو خاموشی سے اپنے آپ کو پھر اگلی جنگ کے لیے تیار کر لیتے ہیں اور اپنی حالت کو سدھار لیتے ہیں. دوسری فرماتے ہیں یہ لوگ مسکین، ضعیف، فقیروں کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں. یہ لوگ مسکین، فقیر اور ضعیف کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں. اور مسکین سے مراد وہ شخص جو مانگتا نہیں ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے. فقیر سے مراد وہ شخص جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتا ہے. اور ضعیف سے مراد اپنے سماج کے کمزور طبقات کا خیال رکھتے ہیں، جس میں بوڑھے، یتیم، لاوارث، بچے، عورتیں، بیوائیں، مسکین، اس کے ساتھ جو ہے بیمار، سمجھے، تنگ دست. ضعیف عربی میں کہتے ہیں کمزور کو. یہ الگ بات ہے، اردو زبان میں ضعیف کا مطلب بوڑھا ہوتا ہے، چونکہ بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں ضعیف کہتے ہیں تمام ان لوگوں کو جو کمزور ہو، جسمانی کمزوری رکھتے ہو، مالی کمزوری رکھتے ہو. تو کہاں دوسری خصوصیت یہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے آگے بڑھ جائے، یہ سوشل کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انسانیت کے، اور ضعیف، مسکین، فقیروں کی بہترین یہ مدد کرتے ہیں. کتنا بہترین خاکہ آپ نے کھینچا. آج اب انداز لگائیے ہمارے صورتحال اور عیسائیوں کی صورتحال. آج ہمارے پاس ضعیفوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، مسافروں کی مدد، کمزوروں کی مدد کے لیے کوئی سسٹم ہے؟ اسلام کے پاس ہے. میں بھی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمان اور عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اسلام سے کمپیئر مت کیجیے، ٹھیک، اسلام سے موازنہ مت کیجیے. میں ایک قومیت کی بات کر رہا ہوں، ایک قوم اور دوسری قوم کی بات کر رہا ہوں. کوئی نظم ہے، اسلام کے پاس زکوٰۃ کا نظم ہے، اسلام کے پاس تمام چیزوں کا نظم ہے، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن کیا ہمارے پاس کوئی نظم ہے آج؟ ہوتا تو حال تو یہ کہ ہمارا ضعیف ان کے آرگنائزیشن سے بینیفٹس اٹھا رہا ہے نا. حالات یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے محلے کا ایک ضعیف انسان، سمجھ لیجیے معذور ہے، پیر ہاتھ نہیں ہے، وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کوئی غریب اور خلاش قوم نہیں الحمدللہ، ٹھیک، لیکن اس کے پاس ایک ویل چیئر ہوتی ہے جو وہ اپنے پیسوں سے خرید نہ پاتا ہے. اور ویل چیئر پہ کسی ایسی تنظیم کا نام ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم کو ابھی شرم تو نہیں آتی ہے، لیکن یقیناً جو باغیرت انسان ہوتا ہے اس کو شرم آتی ہے کہ میرے سماج کا ضعیف اور مدد کوئی اور کرتا ہے اس کی. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی حدیث میں یوں وضاحت کی اور کہا تمہیں تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. کہا یہ ضعیفوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کے لیے کھڑے ہیں، مانگنے والوں کی مدد کرتے ہیں.
اور آج دیکھیے ہم سوشل کاز میں کہاں تک یہ قوم جا پہنچی ہے. اور آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ایک چھوٹا سا ہمارے علاقوں میں جہاں غریب ایک بڑی بستی ہے وہاں ایک سوشل کاز کے لیے چھوٹا سا پولی کلینک بھی نہیں ہے. پولی کلینک سمجھتے ہیں؟ بیمار ہو جائے تو جا کر بھرم پٹی کرنے کا بھی کوئی ادارہ نہیں ہے. اور یہاں تو انہوں نے یہ حل کر دیا کہ قوموں کے لیے راستے بنا دیے, اسکول بنا دیے, کالج بنا دیے, اسپتال بنا دیے. کیا ضرورت ہے آپ کو, ہم مدد کے لیے آپ کے تیار ہیں. ارے آپ کے علاقوں میں صرف زلزلہ, طوفان, مصیبت, کوئی چیز تو ہونے دیجئے, سب سے پہلے یہ پہنچ جاتے آپ کی مدد کے لیے, ہے نا. مسکینوں کی مدد, کمزور اور ضعیفوں کی مدد, فقیروں کی مدد. تو کہا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے. تیسرا فرماتے اور کہتے ہیں یہ لوگ فتنے کے وقت جذباتی نہیں ہوتے بلکہ تحمل اور بردباری سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں. ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی ہنگامی حالت میں, کسی فتنے کی حالت میں جذبات سے کام نہیں لیتے ہیں بلکہ معاملے کو بہت ٹھنڈے ذہن سے اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہیں. اور یہ بات تو بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہمارا احتجاج جو ایک آزاد ملک میں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری انڈیا, ایک آزاد ہندوستانی جمہوریت میں اپنے حق ماننے کا, منوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کبھی ہمارے جلوس کو دیکھ لیجئے اور کبھی ان کے جلوس کو دیکھ لیجئے, کبھی ہمارے جذبات کو دیکھ لیجئے, کبھی ان کے جذبات کو دیکھ لیجئے. اندازہ لگائیے نا آپ, کبھی اس کو کبھی سوچئے. تو کہا یہ قوم جذباتی نہیں ہوتی. اگر کوئی فتنہ ہوتا ہے تو بہت سمجھداری سے, بہت حلم کے ساتھ, بہت بہترین انداز سے اس کا جائزہ لیتے ہیں پہلے, اور جائزہ لینے کے بعد کارروائی کرتے ہیں, ہے نا. اس بات کی ہم سب گواہی دیں گے کہ آج ہم ایک بڑی امت ہونے کے باوجود بھی ایک جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایک آرگنائزڈ امت نہیں ہے. ہم صرف جذبات کا معاملہ ہے, آیا طوفان, کڑکی بجلیاں, ہوئی بارش, بہا نالا, بہت بڑی ندی بہی, لیکن اگلے دن آئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا, اس لیے کہ وہ تو کل طوفان تھا تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن عیسائیت یا دوسری قوموں کا معاملہ یہ کہ ایک بہتی نہر ہے جس کے پاس آپ جب بھی آئیے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ تو اچانک آنے والا طوفان اور بارش بہت زیادہ بھی ہو تو بہ کر چلے جاتی, فائدہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک چھوٹا سا جھرنا جو مسلسل بہتا رہتا ہے, انسانی سے زیادہ فائدہ اٹھاتی. سوچ سمجھ کرتے, سوچ بچار کے ساتھ پھر کام کرتے ہیں, وہ جذباتی نہیں ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے تیسری ان کی خصوصیت اس وجہ سے جو ہے ایسا ہو جائے. اور چوتھا فرماتے ہیں, چوتھی اور نہایت عمدہ خوبی یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے لوگ ہیں. یہ بادشاہ اگر ظالم ہو جائے, حکومت اگر ظالم ہو تو یہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے, ہے نا. یہ چار خصوصیت بتائی, ہو سکتا ہے یہ خصوصیت وجہ بنے کہ یہ عربوں سے زیادہ ہو جائے. تو قیامت سے پہلے ایک چھوٹی علامت یہ ہے عربوں کی قلت اور رومیوں کی کثرت ہو جائیں گے. اسی طرح قیامت کی ایک علامت جو حدیث میں آتا ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ یہ ہے, اور آپ نے فرمایا ایسی بارش جس سے مٹی اور پتھر کے گھر نہ بچ سکیں گے. مطلب قیامت سے پہلے ایسی بارش ہوگی جس بارش کے اندر مٹی اور پتھر سے بنے جو ہے گھر اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے, مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آسمان سے ایسی بارش نازل نہ ہو جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے, البتہ بالو سے بنے ہوئے خیمے اس بارش سے بچ جائیں گے. بالوں سے بنے ہوئے خیمے اس بارش سے بچ جائیں گے. مطلب قیامت سے پہلے ایسی بارش ہوگی جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہیں سکیں گے. ہاں, جو خیمے ہوتے ہیں نا, جو جانوروں کی چمڑی سے بنتے ہیں, اس کی جلد سے بنتے ہیں, جو بالوں سے بنتے ہیں, وہ بچ جائیں گے, ٹینٹس جس کو بولیں گے. لیکن عمارتیں بچیں گے نہیں اس بارش سے. واللہ عالم یہ بارش کیا ہوں گی, یہ بارش ایسی کیوں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ مٹی اور پتھر تو برداشت نہیں کر پائیں گے, لیکن خیمے ہو جائے یا لیدر جس کو بولیں گے یا بالوں سے بنی ہوئی چیزیں بچ جائیں گی. لیکن یہ ہو سکتا ہے زمین کی سطح اتنی نازک اور نرم ہو جائے کثرت بارش سے کہ عمارتیں ڈھہ جائیں گی, لیکن ٹینٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈھہ نہیں سکتے آسانی سے, چونکہ بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں, یا واللہ عالم بہرحال. لیکن ایک ایسی بارش ہوگی قیامت سے پہلے, یہ بارش کا ایک سلسلہ ہوگا جس میں پتھر اور مٹی کے گھر نہیں بچ سکیں گے. ہاں, بالوں سے بنے ہوئے خیمے, ٹینٹس جو ہوتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں اس سے. ٹھیک, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بیان کیا اور فرمایا کہ لوگوں میں موٹاپے کی کثرت ہو جائیں گی. قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور آپ نے حدیث میں فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا, کہا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے, پھر ان لوگوں کا دور عمدہ ہوگا جو میرے بعد آئیں گے, اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے, پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی طلب نہ کیے جائیں بغیر بھی گواہی دیا کریں گے. مطلب آپ سے گواہی نہیں مانگی جائیں گی, پھر بھی کھڑے ہو جائیں گے گواہی دینے کے لیے, میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ٹھیک, تو گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے, بغیر انہیں دعوت دیے کہ وہ گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ خیانت کریں گے اور ان پر جو ہے اعتماد نہیں کیا جائے گا, وہ جھوٹے ہوں گے, جھوٹے گواہ. اور آج ہم سب جانتے ہیں جھوٹی گواہی دینے کا تو یہ حال ہے کہ آپ کسی کورٹ کچہری کے باہر چلے جائے
اور کہے کہ بھائی کچھ گواہ چاہیے مجھے، کوئی بھی کیس ہو، آپ کو کئی لوگ مل جائیں گے کہ میں گواہی دوں گا، بھائی کون سا کیس ہے اس کے اعتبار سے گواہی کے چارجز ڈفرنٹ ہوں گے. اور کبھی تو یہ حال ہے کہ آپ صرف چلے جائیے، بھائی کیا معاملہ ہے میں کر دیتا ہوں، کیا معاملہ ہے میں گواہی دینے کو تیار ہوں، بغیر مانگے گواہی دی جائیں گی، جھوٹی گواہی ہوں گی وہ. ٹھیک. پھر آگے فرماتے ہیں وہ نظر تو مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک. تو اس حدیث میں جو باتیں آ رہی ہے، بغیر مانگے لوگ گواہی دیں گے اور موٹاپے کا عام ہونا، لوگ موٹے ہو جائیں گے. اس سے جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے چونکہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی قیامت سے پہلے، اور ظاہر سی بات ہے انسان موٹا تبھی ہوتا ہے جب مال و دولت کی فراوانی ہو، کھانے پینے کی فراوانی ہو. یقیناً ہر بار موٹاپے کا تعلق غرض کھانے سے نہیں ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اکثر اس کا تعلق کھانے پینے، اطمینان، ذہنی سکون سے ہوتا ہے کہ انسان ذہنی سکون میں آ جائے، اطمینان میں آ جائے، فکریں کم ہو، کھانے پینے کو اچھی غذائیت ہو تو صحت بڑھ جاتی ہے. ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ نکاح کے بعد صحت مند ہو جاتے ہیں، نکاح سے پہلے دبلے پتلے ہوتے ہیں، ہے نا. ہوتا ہے نا، کیوں کہ سکون اطمینان میں ہو گئے، نفسیاتی خواہشات پوری ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے صحت اچھی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی تجارتیں اچھی چلتی ہے تو وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے تجارتوں سے وہ فکر کچھ نہیں ہے تو پھر سوچنا نہیں ہے تو بہرحال صحت اچھی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ مال و دولت کی فراوانی دیتا ہے تو کھاتے پیتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتا ہے نا. تو موٹاپے کی کثرت سے علماء لکھتے ہیں پہلی تو یہ بات کہ مال دولت کی فراوانی ہوگی تو لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے. دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ کام اتنا کم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کام کرنا نہیں پڑے گا تو آدمی موٹا ہو جائے گا. اور آج کل سہولتیں کتنی ہیں، ایک زمانہ تھا لوگ جھاڑو دیتے تھے اور مسالہ پیستے تھے اور آٹا پیسا جاتا تھا اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، اندازہ لگائی نا. آج کیا معاملہ ہے، چیزیں سب تیار ملی ہوئی ہے، گھر میں لانا ہے اور ملانا بھی نہیں ہے، آٹا مشین گون دیتی ہے، مکسر مسالہ پیس دیتا ہے اور فلاں چیز فلاں کر دیتی ہے، ڈش واشر کے اندر برتن دھل جاتے ہیں اور واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھل کر نکل جاتے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑے دن میں انسان، اور ویسا ہوتا بھی ہے، انسان کھڑے ہو جائے مشین اس کو بھی نہلا کر باہر نکال دے، اس کا معاملہ ہوگا. تو کتنی آسان زندگی ہو جائیں گی نا، اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ویسے کار واشرز بھی ہوتے ہیں، انسان کو بھی دھونے والی مشینیں ہیں، لیکن وہ ابھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے کہ مکمل دھو سکے، لیکن ہوتی ہے. آپ اندر جائیے، کھڑے ہو جائیے، وہ مختلف جگہ خود شاور اوپر نیچے ہلتا ہے، آپ کو صرف ملنا ہے اور معاملہ ختم ہے نا. تو مطلب مشینیں عام ہو جائیں گی جس سے کام کم ہو جائیں گا اور انسان سکون میں آ جائیں گا، سکون میں آ جائیں گا تو موٹا ہو جائیں گا. ٹھیک ہے. یا پھر ایک قول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ بے فکر ہو جائیں گے تمام چیزوں سے، کوئی فکریں نہیں ہوں گی ان کو، اور جو ہے بیماری کی شکل میں موٹاپا ان میں آ جائے. ٹھیک. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے، لیکن تمام معنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. تو فرمایا کہ جھوٹی گواہی، بغیر طلب کی گواہی، اور صحت، موٹاپا، بہرحال لفظ حدیث میں صحت کا لفظ نہیں، موٹاپا عام ہو جائیں گا، اوبیسٹی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، عام ہو جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان سے بارش تو ہوں گی لیکن پیداوار نہیں ہوں گی، ہے نا. اور یہ زمانے سے ہم بھی کچھ حد تک گزر رہے ہیں، گزر رہے. کبھی بارش نہیں ہوتی ہے تو پیداوار نہیں ہوتی ہے تو اتنی ہوتی ہے تو پیداوار نہیں ہوتی. تو یہ بھی تو ایک عذاب کی قسمی ہے کہ بارش کا ہونا یہ رحمت ہے، بلکہ اللہ جس قوم سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں بارش بھی ایسی وقت برساتا ہے کہ جب ان کو تکلیف نہ ہو، ایک دم بالکل ایسی سہولت کے ساتھ کہ بنا تکلیف کے وہ کام کر لے، ہے نا. سہولت دیتا اللہ رب العزت. ٹھیک. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بارش ایک تو ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہے تو پھر کبھی اتنی ہو جاتی ہے کہ جہاں بارش نہ ہونے سے سبزی 100 روپے کلو تھی، بارش زیادہ ہونے سے 200 روپے کلو ہو گئی. مطلب ہونا بھی نقصان دہ اور نہیں ہونا بھی نقصان دہ. تو کہا قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے، بارش تو ہوں گی لیکن فصلیں نہیں آئیں گی، نقصان دہ ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرما رہی ہوں کہ یہ مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ لوگوں پر موسلا دھار بارشیں نہ برسائی جائیں گی مگر زمین کچھ نہیں اگائے گی. بارش تو بہت ہوں گی، پانی کی تو قلت نہیں ہوں گی، لیکن زمین سے کچھ اگے گا نہیں. اور ہم بھی جانتے ہیں بارش کا ہونا تو باعث رحمت ہے، لیکن اگر ایک کھیت پر کنٹینیو بارش ہی ہوتے رہے تو کیا پیداوار ہو سکتی ہے؟ اس کو بارش لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، سردی لگتی ہے. جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں بارش کے بعد کڑی دھوپ کے کیا فائدے، اور کڑی دھوپ کے بعد کڑی سردی کیا فائدے، کہ دانا موٹا ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، کیڑا نہیں ہوتا ہے نا. تو بارش ہی بارش ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا ایسی بارش ہی ہوا کریں گی کہ جو رحمت کا باعث نہیں بنیں گی اور فصلیں اور اناج نہیں اگیں گا، جبکہ بارش باعث فائدہ ہوتی ہے لیکن وہ نقصان دہ ہو جائیں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانی میں ایک نشانی اور فرمایا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. دریائے فرات، اس کو یوفریٹس کہتے ہیں انگلش زبان میں. یوفریٹس جو ایک بہت لمبی ندی ہے جو ترکی سے ہوتے ہوئے، شام سے پورا گزرتے ہوئے، عراق سے نکلتے ہوئے جو ہے عربین سی کے اندر جو ہے وہاں جا کے ختم ہوگی. بہت بڑی ندی ہے، یاد رکھیں دنیا کی بڑی ندیوں میں ایک نیل اور یہ
جو ہے فرات جس کو کہتے ہیں، یوفریٹس جس کو کہتے ہیں، بہت بڑی ندی ہے. تو کہا دریائے فرات سے جو ہے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. ٹھیک. اور حدیث کے الفاظ یوں آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے. لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے، لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے. اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، چاہے آج ہم سونے کا سکہ استعمال نہیں کرتے ہیں، چاندی کے سکے استعمال نہیں کرتے ہیں، اور حالات تو یہ ہے کہ سونا کوئی ہماری کرنسی کا کوئی آج کل معیار بھی نہیں ہے، وہ کوئی بیک فورس بھی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا سونے کے سکے جمع کر کے حکومتوں نے لوگوں کو جو ہے ایک ٹینڈر دیا تھا کہ بھائی یہ ٹینڈر بتاؤں گے تو وہ سونے کا سکہ تمہیں واپس مل جائے گا، جس کو نوٹ کہتے ہیں. وہ کرنسی نوٹ کے نام سے آج ہم بولتے ہیں، نوٹ بولتے ہیں کہ آئی پرومس ٹو پے دا سم آف روپیز ڈیش 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 ٹو دا بیئرر آف، کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے دھارک کو اس کاغذ کے ٹکڑے لانے والے کو اتنا اتنا کے بدلے میں دیا جائے گا، 100 20 10 جو بھی بہرحال قیمتیں ہوتی ہیں. تو وہ سونے کے پیچھے ہوتا تھا، مطلب سونے سے جڑی ہوئی کرنسی کی. آج تو وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، گولڈ سٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی ہماری کرنسی کا تعلق سونے اور گولڈ سے ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے گولڈ کے فلکچویشن سے ہماری کرنسی کا فلکچویشن آتے رہتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا لیکن سونے کا معاملہ یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا، اس کا ویلیو وہی ہوتی ہے، لیکن ہماری جو نوٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. یاد رکھیے. بہرحال تو کہا قیامت سے پہلے جو ہے دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. اب بہرحال ظاہر ہونے کی کیفیت علماء لکھتے ہیں ہو سکتا سوکھ جائے تو سونے کا پہاڑ دکھ جائے گا جو نیچے دبا ہوا ہوگا، یا دوسری شکل یہ کہ بالکل ظاہر ہوگا، نکل جائے گا کسی وجہ سے، یا کوئی زلزلہ آنے سے پھٹ جائے گا اور سونا نکل آئے گا. تو آپ نے کہا سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا، لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے آج بھی چاہے ہم سونا استعمال نہیں کرتے، سونا آج بھی بیک میں کہیں نہ کہیں وہ ہمارے کرنسی کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے تو بڑی اہم چیز ہو جائیں گی. اس لیے کہ آج بھی آپ اور ہم جانتے ہیں اگر کوئی ملک میں جنگ ہو جائے، جنگ ہونے کے بعد جس چیز کی ویلیو اگر نہیں بدلتی ہے تو وہ صرف گولڈ ہوتا ہے. یاد رکھیے. باقی کرنسی کی کیا ویلیو ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں. عراق وار ہوا، عراق میں جنگ ہوئی، خلیج میں جو جنگ ہوئی، عراق کی کرنسی لوگوں نے تھیلوں پر بیچی بمبئی میں لا کر، کیونکہ کوئی اس کی ویلیو نہیں باقی. جو ہے عالمی جنگ اول یا عالمی جنگ دوم، ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جرمنی جب ہارا تو ہسٹوریکل فیگرز ملتے ہیں کہ 33,000 روپے میں ایک کپ چائے ملتی تھی. چونکہ نوٹوں کی ویلیو گر جاتی ہے، پھر آدمی ڈھیر بھی لائے تو کوئی کہیں گے اس کی کیا ویلیو ہے، چونکہ اب وہ ہو رہا ہے. لیکن گولڈ اپنی ویلیو کبھی نہیں چھوڑتا ہے. تو لوگ اس کے لیے جنگ کریں گے، حکومتیں اس کے لیے جنگ کریں گے، آرگنائزیشنز، لوگ، انسان سب اس کے لیے جنگ کریں گے، لڑیں گے. اس کے نتیجے میں جو ہے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے. اتنا شدید یہ جنگ ہوں گی اس سونے کے لیے کہ اگر 100 لوگ لڑنے جائیں گے تو 99 مارے جائیں گے، 99% ڈیتھ ہو جائیں گے. مطلب جو لوگ وہاں لڑنے پہنچیں گے اتنا شدید لڑیں گے، اتنا ماریں گے ایک دوسرے کو کہ 99% وہ مر کھپ جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا قتل ہو جائیں گے. ان میں ہر شخص کو یہ توقع ہوگی کہ شاید یہ مجھے ہی ملے گا. ہر شخص یہی سوچ سے آیا ہوگا شاید یہ مجھے ہی ملے گا. اور ہم سب جانتے ہیں گولڈ رش ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتا ہے انگلش میں، کہ جہاں بھی سونا نکلتا ہے لوگ بھگنا شروع کرتے ہیں اور وہاں زمینات خریدتے ہیں اور سونا ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں. تو یہ تو پہاڑی ظاہر ہو جائیں گے، تو دنیا اور قومیں اور حکومتیں لڑ پڑیں گی کہ ہمارے پاس آ جائے. ایسی شدید جنگ ہوں گی کہ 99% لوگ اس جنگ میں بہرحال مارے جائیں گے. اور ایک روایت میں یہ کہا جو اس موقع پر موجود ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے، اگر ملے بھی تو کچھ نہ لے، چھوڑ دے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی کہ اگر کوئی وہاں رہے تو میں ہدایت کر رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ نہ لے، اس لیے کہ اس میں خیر نہیں ہوگا. اب دیکھیے نا 99% مارے جائیں گے، ہر آدمی تکے پہ جا رہا ہے مجھے شاید مل جائیں گا اور امید سے جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی وہاں ہو تو اس میں سے لینے کی کوشش نہ کرے، کوئی بھی حصہ اس کو جانے دے، اس کو چھوڑ دے، کوئی لینے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح اسی کے تعلق سے ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا لوگ ہمیشہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے گردنیں جو ہے پھنساتے رہیں گے، مطلب دنیا کا مال حاصل کرنے کے ایک دوسرے کو غلط طریقے سے مال لوٹتے رہیں گے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کر دے. جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی جانب دوڑ پڑیں گے. جو وہاں پہنچ چکے ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو سونا لینے کی کھلی چھوٹ دے دی تو سارا کا سارا سونا وہ یہاں سے وہ لے جائیں گے. پھر وہ اس مال کے حصول کے لیے آپس میں لڑیں گے اور لڑ پڑیں گے. اس لڑائی کے نتیجے میں 100 میں سے 99 انسان قتل کر دیے جائیں گے. مطلب وہاں لوگ جمع ہوں گے
جو وہاں ہوں گے وہ بولیں گے ہم دوسروں کو نہیں لینے دیں گے، دوسرے کہیں گے ہم ان کو نہیں لینے دیں گے، ایک جنگ چھڑ جائیں گی، اور 100 میں سے 99 مطلب 99% لوگ اس وار اور اس جنگ میں اس سونے کے لیے مارے جائیں گے، اور آپ نے ہدایت دی کہ اس سونے کے چکر میں مسلمان نہ جائے، یہی خیر و بہتر ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آتی ہے حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہ کی جائیں گی، لوگوں کو مال غنیمت سے کوئی خوشی حاصل نہیں۔ تو پہلی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ وراثت تقسیم نہ کی جائیں گی۔ وراثت کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان جو کچھ زندگی میں سرمایہ مال و دولت جمع کرتا ہے وہ اس کی وراثت ہوتی ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ زندگی میں تو اس کا مالک ہوتا ہے، اونر ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے بیوی اور اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں، اور اگر وہ نہ ہو تو بہرحال بھائی ہے، بہن ہے، اور شریعت نے پورے اس کے اصول سورہ نساء پڑھی، پورا طریقہ اس کا وراثت کا بتا دیا، ٹھیک؟ تو اس کے حساب سے تقسیم کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ میراث تقسیم نہ رک جائے اور مال غنیمت پر انسان خوش نہیں ہوگا۔ مطلب وراثت تقسیم نہیں ہوں گی اور لوگ جہاد نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کریں گے، ٹھیک، یہ کام بند ہو جائے گا، تو مال جو ہے وراثت تقسیم نہیں ہوں گی، لوگ وراثت تقسیم نہیں کریں گے۔ اور آج یہ بہت ایک عجیب بات ہے کہ وراثت جو علم فرائض ہے، علم الفرائض کہا جاتا ہے، اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو وراثت کا آپ کو پڑھنا ہے تو اس باب کا نام ہوتا ہے علم الفرائض، اس لیے کہ وراثت کا تقسیم کرنا اللہ نے کہا فرض ہے، فرض کا لفظ قرآن میں ہوتا ہے، اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہے تو علم الفرائض، لیکن ہمارا معاملہ تو کیا ہے؟ نماز 5 وقتہ، تہجد گزار، زکوٰۃ اور صدقات کی ریل پیل، حج کے تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے نمبر کتنے ہو گئے، عمروں کی تعداد پھر چھوڑی دیجیے، حج کا یہ معاملہ ہے تو صدقات اور زکوٰۃ کا عجیب معاملہ ہے، روزوں میں نوافل کی کثرت ہے، صرف روزے نہیں، لیکن ابھی بھی بہنوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، علم الفرائض مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ عبادتوں کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے، لیکن یہ علم الفرائض وراثت کا تعلق انسان سے ہے۔ اللہ کے تعلق سے اگر گناہ ہو بھی جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کیجئے، ہو بھی جائے تو رب معاف کر سکتا ہے، بندوں کے ساتھ گناہ کریں گا تو اس کی معافی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو آج گھر کا بڑا مرد بھائیوں کا بھی حق مار لیتا ہے، ماں کا بھی حق مار لیتا ہے، بہنوں کا بھی حق مار لیتا ہے، یا اگر بھائی مجادلہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو پھر میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کا حق دے دیا جاتا ہے، لیکن بیچاریاں جو بہنیں ہوتی ہیں ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں آتا ایسے، چونکہ بھائی کو لینے کے لیے کئی زمانے تک کورٹ اور کچہریاں کرنے کے بعد آج وہ وراثت ملتی ہے نا، تو وراثت روک لی جائیں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں وراثت کا روکنا تو دوسری بات ہے، وراثت دینا ہے اس کا شعور ہی نہیں ہم کو۔ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد، میراث جو بچتا ہے اس کو تقسیم کرنا یہ فرض ہے، ہم کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ اعلان ہوتا ہے بھائی کس کا کچھ ہوگا تو آ کے لے لو، اگر کوئی آگے کہے دے دو تو کہتے ہو زندہ تھے تم نے لے لی تو اب کہے کو آ کے لے رہے ہیں، ارے وہ کہتے ہیں آپ نے اعلان کیا نا ابھی کہ آ کے لے لو، وہ تو بولنا پڑتا، ہم کو بولے تھے کسی نے بولو تو بول دیا ہم نے، وہ تم تو صحیح چھوٹ کے آ گئے اگر بولنے کی بات ہے نا، تو وہ تو ہو گیا معاملہ۔ اب جب جس کا حق ہے اعلان کیا گیا اس کو نہیں ملتا ہے تو رہا اس کا، ہے نا، تو یہ تو ڈسکشن میں نہیں، ہمارے وراثت کا جو معاملہ ہے کوئی اس کی سوچ ہی نہیں، اس لیے کہ ہم کو دینا کہاں ہے۔ اور آج اکثر رنجشیں جو خاندانی رنجشیں، قبائل کی رنجشیں ہیں، وہ رنجشیں صرف وراثت کے مسئلے کی وجہ سے کہ میرا باپ مرا تھا میرے بھائی نے مجھے نہیں دیا، تو اس کے بیٹے اس کے بیٹوں سے لڑ رہے ہیں، یہ بھائی زندگی بھر لڑتا رہا، ان کے بیٹے ان کے خاندان کو تنگ کرتے، ان کا خاندان ان پر حملے کر رہا، یہ ان پر کورٹ کچہری، وہ ان پر کورٹ کچہری، وہ فلاں کر رہے، پھپھواں جو ہے فلاں پہ کر رہے، بھتیجوں پر کیس کر رہے کہ تمہارے باپ نے بھی دیا اور تم بھی نہیں دے رہے، اور پورا مسئلہ اکثر جھگڑے اور فتنوں کی وجہ یہ وراثت کا تقسیم نہیں کرنا ہے نا۔ تو آپ سب نے بات بتا دی تھی، قیامت سے پہلے لوگ وراثت کو اہمیت نہیں دیں گے، تقسیم نہیں کریں گے، اور آج وہی حالات دکھ رہے ہیں، ہم وراثت کو تقسیم نہیں کرتے۔ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیجئے، اور وراثت کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ کوئی شخص اگر انتقال کر جائے، یہاں اس کی تدفین ہوئی، یہاں اس کی پوری وراثت جائیداد لکھی جائیں گی، اور جس کا جو حق ہے اسے اول اس میں تقسیم کر دیجیے، جس کا جو ہے دے دیجیے، اس لیے کہ روز قیامت رب کے ساتھ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز ہمارے رب سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ضرور معاف کریں گا، توبہ اگر زندگی میں کی ہو تو۔ لیکن اگر بندوں کا حق مارا ہے نا تو پورے زندگی بھی ایڑیاں رکھنا، اس لیے کہ اب بہن سے معافی مانگنا ہوگی، اور میں نہیں سمجھتا وہ روز قیامت آپ کو معاف کریں گی، اس لیے کہ جہنم دیکھنے کے بعد کون نیکیاں چھوڑنے والا ہے، اس کو تو نیکیاں ملیں گی نا، اس کے بعد کون چھوڑے گا، دے دیجیے اس کو، نکال دیجیے۔ بہت سے لوگ معاملہ ہوتا نہیں یار یہاں تو ناک کٹ جائیں گی نا، اب تک بہنوں سے کیس لڑتے رہے اتنے سالوں سے، اب کیسے دے دیں گے؟ بہن میں کے سامنے میں نیچے تھوڑی ہو سکتا ہے، سالہ ہوں تو کیا ہوا ہے نا،
ارے میں کہہ رہا ہوں دے دیجئے، دنیا میں تھوڑی ضلالت، تھوڑا کیس واپس لینے سے تھوڑی ناک کٹیں گی. کچھ لوگوں کے سامنے روز قیامت تو کروڑ انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کھڑا ہے اور ان کے سامنے رسوائی ہے، وراثت نہیں بانٹا تھا، پھینکو اس کو اٹھا کے جہنم میں. تو کتنا اچھا ہے نا دنیا میں، انا کو چھوڑو، انا کو ایک طرف پھینکو اٹھا کر، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، یہ واپس لو، کیس تمہارا، یہ لو زمین جائیداد میری خوشی سے، اور کچھ لے لو مجھ سے بھی، لیکن آخرت کی مت پکڑنا مجھے سے. یہ معاملہ بہت سخت پکڑ ہے اس کی. بڑے نمازی ہے، روزے دار ہے، زکاتی ہے، خیراتی ہے، حاجی ہے، لیکن وراثت مار کر علم الفرائض ہی چھوٹ گیا. اب کیا معاملہ. اور بندوں کے حق اتنے اہم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث کو آپ یاد کیجیے جس میں آپ نے فرمایا، صحیح کی روایت ہے، ایک شخص ہوں گا جس کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہو وہ سب درست ہوں گا، نمازیں لے کر آئیں گا، روزے لے کر آئیں گا، زکوٰۃ اور حج، اللہ کے ساتھ پورے معاملے اس کے درست، توحید پر ہوں گا پوری زندگی. لیکن جب اللہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اکاؤنٹ، حساب و کتاب، تو بندوں میں سے لوگ، یہ تو بندوں کا حساب پھر شروع ہوگا. ایک انسان کہیں گے اللہ مجھ سے بد کلامی کی تھی، گالی دیا تھا. اللہ کہیں گا اچھا ٹھیک ہے، اسی کچھ نیکیاں لو فرشتوں اور اس کو دے دو وہ جس کو گالی دی. کہیں گے اللہ میرا حق مارا تھا، اللہ کہیں فرشتوں اس کی نیکیاں لو اور جس کا حق تھا کیا حساب بن رہا ہے اس کو دے دو ان کو. وہ جو بھی ہوں اصول چلیں گا، 1 روپیہ یا 1 گز زمین کے بدلے کیا نیکیاں جائیں گی وہ اللہ عالم، لیکن جو کرنسی ایکسچینج ہوں گی وہ صرف نیکیاں ہوں گی. کہا جائے گا دے دو اس. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں حال یہ ہو جائیں گا کہ فرشتے کہیں اللہ مانگنے والے تو آ رہے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، جو اس نے تیری عبادتیں کر کے روزے نماز زکات سے کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو اللہ کہیں گا پھر اب کیا کرو، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دو، کیونکہ اب نیکیاں تو ختم ہوگی نا، اور ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈالیں گے اور یہ رسوا کر کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. اور اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مفلس کہا، خلاش کہا، اور اپنی امت کا جو ہے جس کو کہیں گے نا پیسہ روپیہ پیسہ جس کے پاس نہیں تو خلاش، بھکاری انسان کا. تو امت کے مفلس مت بنیے، ہم مفلس نہیں بلکہ ہم مالدار بنے کہ ہمارے نیکیاں ہمارے پاس رہے. بندوں کے حق لوٹائیے، اس میں تمام چیزیں شامل ہوں گی، ٹھیک ہے. بہرحال کوئی بھی بندوں کا حق ہو، وراثت کی بات اس لیے میں وراثت کے تعلق سے کہہ رہا ہوں. آئیے اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا اس میں ایک نشانی یہ ہے، پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے جو ہے ٹل جائیں گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آپ نے فرماتے حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ معجم الکبیر میں جو ہے امام طبرانی نے اس روایت کو لایا. آپ نے فرماتے ہیں قیامت اس وقت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں گے اور تم ایسے عظیم حوادث اور واقعات کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے اور ایسے عظیم حادثات تم دیکھو گے، ایسے واقعات اور گھٹنائیں دیکھو گے جو تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی. اب پہاڑوں کا ٹل جانا اس کے کئی معنی علماء لکھتے ہیں، جس میں سے ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے استعمال کے لیے زمین کو زرخیز کرنے کے لیے پہاڑوں کو پورا صاف کر دیں گے. مطلب اتنی ٹیکنالوجی، اتنی مشینری ڈیولپ ہو جائیں گی کہ پہاڑ کو ہٹا دیا جائے گا اپنی جگہ سے. ایک زمانہ تھا اگر کوئی راستے میں پہاڑ آتا تو راستہ سیدھے یا الٹے جانب سے نکل جاتا. اب ایک زمانہ آیا ہے کہ پہاڑ اگر ہو تو بیچ میں سے سوراخ کر کے نکال لیا جاتا ہے راستہ. اور اب ایک زمانہ آ گیا ہے کہ پہاڑ ہو تو کوئی بڑی پرابلم نہیں، اسے ہٹا دو یہاں سے، اور بلاسٹنگ کر کے پورا پہاڑ، آپ کہتے ہیں یہاں تو پہاڑ تھا، ختم ہو گیا، ہٹا دیا گیا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا نا. مطلب وہ چیز جو بلند بالا ہوتی ہے ایک پہاڑ، آج اس کو بھی ہٹانا کوئی بڑی بات نہیں، معمولی چیز ہٹا دیتے ہیں. راستہ بن گیا، پہاڑ ہٹا دیا گیا، درے بن گئے، پہاڑ ہٹا دیا گیا، ندیاں بنا دی گئی، پہاڑ ہٹا دیا گیا، بڑے بڑے کینلز، سمندروں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا پہاڑوں کو ہٹا کر، ہے نا. تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور بڑے بڑے حوادث. یا اس کا دوسرا معنی جو لفظی معنی ہو سکتا ہے وہ یہ، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. یہ زلزلوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، قدرتی آفات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ انہیں صلاحیت دے دے گا وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، واللہ اعلم، جو بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اسلام مٹ جائیں گا اور قرآن اٹھا لیا جائیں گا. قیامت سے پہلے علامتوں میں سے آپ نے جو فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت آپ فرماتے ہیں اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جس طرح سے کثرت استعمال سے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں. اسلام دنیا سے ایسے مٹا دیا جائے گا، دوسرے لوگ اس پر ایسے حاوی ہو جائیں گے اور خود اس کے ماننے والے اتنے جاہل اور اسلام کو چھوڑ دیں گے، جیسے کہ ایک نیا کپڑا ہوتا ہے تو نقش و نگار اس پر واضح ہوتے ہیں، ایک دم کلیئر دکھتے ہیں، لیکن جب وہ استعمال ہوتا گھس جاتا ہے. تو اسلام ایسے مٹا دیا جائے گا جیسے نقش و نگار کپڑے کے استعمال کی وجہ سے گھس جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا، آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائیں گی کہ کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ روزہ، نماز، قربانی کسے کہتے ہیں. تو مسلمانوں کی جہالت یہ ہو جائیں گی کہ نماز بھی نہیں پتہ ہوگا، روزہ بھی نہیں پتہ ہوگا، اور صدقہ کیا ہے نہیں پتہ ہوگا، کس چیز کا نام ہے. قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر اس میں سے ایک آیت بھی نہیں بچیں گی. لوگوں میں سے بوڑھے، مرد اور عورتیں رہ جائیں گے جو کہیں گے
ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے یہ کلمہ سنا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اتنی جہالت ہو جائیں گی کہ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، دین کے جب فریضے نہیں معلوم تو دوسرے معاملات تو بہرحال آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، بھول ہی جائیے، یہ تو فرائض ہے، کچھ نہیں معلوم ہوں گے، جہالت عام ہو جائیں گی، اور جو کچھ معلوم ہوگا، جو بوڑھے بڑے ہوں گے اس سماج کے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کو یہ بولتے ہوئے سنا، بس اس لیے ہم یہ بولتے ہیں، مطلب محمد رسول اللہ کا بھی علم نہیں ہے، نبی بھول جائیں گے، دین اور شریعت سب بھول جائیں گے۔ اور آج الحمدللہ اسلام کا دورہ ہے، لوگ اسلام سیکھ رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جہالت بھی اپنی جگہ اسی رفتار سے کی، تو ہم ایک حلقے میں شامل ہو گئے جو حلقہ علم حاصل کرتا ہے، تو ہمیں نہیں پتا ابھی کہ جہالت کے اندھیرے ابھی بھی پھیل رہے ہیں، یار جہالت کے اندھیرے ابھی بھی پھیل رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اس سے پہلے میں نے واقعہ رکھا تھا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک نوجوان ایک بار ایک عالم دین سے سوال کرنے لگا، مجھے یہ تو پتا ہے کہ فرض نماز کے لیے وضو لگتا ہے، کیا نفل نماز کے لیے بھی وضو کرنا پڑتا ہے؟ اندازہ لگائیے، ہے نہیں یہ جہالت، اور اتنے دور کیوں جاتے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہ آج اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدے سہو کا طریقہ بھی ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کیسا ہوتا ہے سجدے سہو، کیا طریقہ ہوگا اگر نماز کے اندر بھول جائے تو، کیا طریقہ ہوگا کہ نماز کرنے کے بعد کوئی بتائے کہ تم نے نماز غلط پڑھی ہے، تو ہم کو نہیں پتا کہ سجدے سہو نماز کے اندر کا کیسا ہوگا اور نماز سے نکلنے کے بعد کیسا، ہے نا، پتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، آج ہم نے نماز کو یاد رکھا، اس کے مسائل بھول گئے، کل ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے نماز بھی بھول جائے، اور وہ زمانہ بعید نہیں دکھا۔ اسلام اپنی جگہ پھیل رہا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن آبادی کے تناسب پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ لگائیے نا، کتنے لوگ آج جو ہے دین کا علم سیکھ، آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے اوپر کتابیں ہیں، لیکن ہم میں سے ایسا ہر گھر ہے، ایکسیپشنل کوئی بھی نہیں ہے، جہاں شمارے، میگزین، اخبارات، انجینئرنگ کی بکس، میڈیسن کی بکس، الیکٹرانکس کی بکس، کمپیوٹرز کی بکس، آرکیٹیکچر کی، سب ہے سوائے دینیات کی۔ دینی اگر کتاب بھی ہوں گی دادا کی خریدی ہوئی پرانی پھٹی ہوئی کتاب، باقی کوئی نسل نے بعد میں خریدا ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں، باقی سب ہے ہمارے۔ تو دینی علم کی جو ہے قیامت سے پہلے کثرت سے کمی ہو جائیں گی، ٹھیک۔ اسی طرح قیامت کی جو علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتائی ہے، چھوٹی علامت اس میں سے یہ ہے کہ مکہ میں بلند اور بالا عمارتیں بن جائیں گی، مکہ میں بلند اور بالا عمارتیں بن جائیں گی، ٹھیک۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے عبداللہ جو ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب بیت اللہ کے ارد اور گرد کے، اور اس کا ایک وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت بیت اللہ کو گرا دوں گے اور اس کا ایک ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر نہیں رہنے دوں گے، مطلب ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ بیت اللہ گرا دیا جائے گا اللہ اگر، اس کا ایک پتھر بھی ایک کے اوپر نہیں ہوگا، پھر وہ کہتے ہیں اوپر نہیں رہنے دوں گے۔ لوگوں نے سوال کیا ہم اس وقت اسلام پر قائم ہوں گے، مطلب کیا ہم مسلمان ہوں گے اور اسلام پر ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، مطلب ہم مسلمان تو ہوں گے نام نہاد، جی ہاں آپ لوگوں کو اس وقت اسلام پر ہی ہوں گے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا اور کہنے لگے پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ احسن انداز میں ہو جائیں گی، بیت اللہ پہلے ڈھا دیا جائے گا لیکن اس کے بعد اس کی تعمیر بہت خوبصورتی سے کی جائیں گی، بہت احسن انداز سے کی جائیں گی۔ جب آپ مکے کو دیکھیں گے اس کے پہاڑوں کو اور زمین کے نیچے سرنگیں کھودی جائیں گی، اس کے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کے نیچے سرنگیں کھودی جائیں گی اور زیر زمین بہت سارے ایسے راستے بنائے جائیں گے جن سے پانی اور دوسری سہولتوں کی چیزیں جائیں گی، عام زبان میں پائپ کہہ سکتے ہیں، سہولتیں بچھا دی جائیں گی۔ مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی، اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قریب آ چکا ہے۔ مطلب انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوگا تمہارا اس زمانے میں جب کعبے کو ہٹا دیا جائے گا، اس جگہ پھر اور تعمیر کی جائیں گی کعبہ، لیکن بہت اچھے انداز سے بنایا جائے گا۔ اس کے بعد بلند اور بالا عمارتیں تعمیر ہوں گی جو وہاں کی پہاڑوں سے اوپر اس کی چوٹیاں ہوں گی ان عمارتوں کی، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے اور مکہ کے نیچے سرنگیں کھودی جائیں گی اور مختلف قسم کے سپلائی کے لیے پائپ لائنز اس میں ڈالی جائیں گی، تو پھر سمجھ جانا کہ اب زمانہ پھر قریب ہے۔ اور بہرحال اب حالات دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ حاجیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ حکومت کو حرم کو بڑھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے پہاڑ غائب ہو گئے ہیں۔ جو لوگ آج سے 2 سال پہلے اگر حرم گئے ہوں گے، یہ 2013 چل رہا ہے، 2011 میں جو گیا ہوں گا تو 2013 میں وہ بولیں گے یہ کیا ہو گیا، یہاں ایک پہاڑ تھا، تو لوگ کہیں گے وہ چلا گیا اب یہاں سے، اور تھا وہ پہلے لیکن ابھی 2 سال میں ہٹا دیا اس کو۔ پھر کوئی کہیں گا ارے یہاں فلاں تھا، 1980 سے پہلے جو لوگ گئے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حرم کے پاس پہلے قلعے تھے،
یہ ترکی حکومت کے عثمانی خلافت کے قلعے تھے. جب 1982 کے بعد جہاز سفر آسان ہوا اور زائرین حج کے آنے والے بڑھ گئے تو وہ قلعے غائب ہو گئے. قلعوں کے بعد آس پاس کے پہاڑ غائب ہو گئے, بازار غائب ہو گئے, اور اب تو بڑے بڑے پہاڑ ہٹا دیے گئے, اس لیے کہ حج کو آنے والوں کے لیے جگہ نہیں, تو پہاڑ ہٹائے جا رہے ہیں. رہنے والوں کے لیے عمارتوں کو بلند کرنا پڑا, اس لیے کہ شہر اگر چوڑا ہو جائے گا تو ممکن نہیں ہوگا رہنا, تو اسے بلند کیا جا رہا. اور عمارتیں اتنی اونچی اونچی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, آسمانوں کو چھونے والی عمارتیں. جو لوگ حال میں عمرہ حج چکائیں گے وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ آسمان کی بلندی والی عمارتیں, جو اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی اونچی ان کی اونچائیاں ہیں. اور حرم کے نیچے وہ فرماتے ہیں سرنگیں کھودی جائیں گی. اور ہم سب جانتے ہیں آج مکمل سسٹم, بیت الخلاء, پانی کا نظم, اسی طرح ہوا کا سسٹم, سب نیچے سے ٹنل سے ہوتا ہے سسٹم. تو کہا بس پھر سمجھ جانا زمانہ پھر قریب آ رہا ہے, قیامت اس سے بہت قریب ہوگی, تم اس زمانے سے قریب. اسی طرح آپ سے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو معاملہ ہوا یہ ہوگا کہ بیت اللہ کا حج جو ہے لوگ چھوڑ دیں گے, مطلب لوگ بھول جائیں گے کہ حج بھی کوئی عبادت ہے. اتنی جہالت عام ہوگی. آپ نے فرمایا, کہا صحیح بخاری کی روایت ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف کر دیا جائے گا. لوگ بھول جائیں گے کہ بیت اللہ ہے اور اس کا حج کرنا پڑتا ہے, وہ ختم ہو جائیں گا. اسی طرح قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہے, اور فرمایا بعض قبائل عرب جو ہے دوبارہ بت پرستی کرنے لگیں گے. قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ عرب واپس جو ہے جس طرح سے بت پرستی میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بعثت سے پہلے, اسی طرح پھر وہ بت پرستی میں چلے جائیں گے. اور آپ نے حدیث میں فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ قبیلے دوس کی خواتین کی سیرینیں ذوالخلیصہ کے ارد گرد حرکت نہ کریں گی. مطلب جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب, اور بالخصوص آپ نے قبیلے کا نام لیا, وہ قبیلہ اسلام سے پہلے جہالت میں تھا اور وہ ایک بت کی عبادت کرتا تھا جس کا نام ذوالخلیصہ تھا. تو کہا کہ جب تک تم ان کی عورتوں کو واپس ذوالخلیصہ جو ہے ارد گرد طواف جیسا کرتے, حرکتیں کرتے ہوئے نہ دیکھو. سیرین سے مراد یہ ہے کہ ان کی کمر ہلتے ہوئے نہ دیکھو, اس سے مراد یہ چلتے ہوئے نہ دیکھو. انسان چلتا تو کمر ہلتی ہے. تو کہا جب تک تم یہ نہ دیکھو, اگر یہ حالت آ گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب واپس جو ہے توحید سے نکل کر پھر شرک کی طرف اور گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اور بت پرستی عام ہو جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی جو قرب قیامت سے پہلے کی بتائی ہے, جو چھوٹی نشانی میں وہ یہ ہے کہ جیسا سے ایک شخص آئے گا جو اپنے ہاتھوں سے کعبے کو برباد کر, مطلب کعبہ جو ہے لوگ بت پرستی کریں گے. کعبہ پہلے تو تعمیر کیا جائے گا, لیکن پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ حج کیا ہے بھول جائیں گے. جب حج بھول جائیں گے تو کعبہ جو ہے ظاہر سی بات ایک شناخت والی چیز نہیں بچیں گا, لوگ پہچانیں گے نہیں وہ کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں, اور آپ نے کہا سنا ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا جشی جب تک تمہارے ساتھ نہ لڑے تم بھی ان کے ساتھ لڑائی نہ چھیڑنا. یہ حبشہ کے لوگ, ابیسینین لوگ, جب تک تم سے جنگ نہ کرے تم اسے جنگ نہ کرنا, کچھ نہ کہو, اس لیے کہ کعبے کا خزانہ کوئی اور نہیں نکالے گا. ایک جشی ہوں گا, جشی مطلب جو حبش کا رہنے والا ہوں گا, جو آ کر کعبے کو ڈھائیں گا اور اس کے خزانے نکال کر لے جائیں گا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں اس کی شکل دیکھتا ہوں, وہ ایک کالا انسان ہے, اس کی ٹانگیں اس قسم کی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے ایسا منظر آ رہا ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے کعبے کو جو ہے ایک کے بعد ایک ڈھا رہا ہے اور اس کے خزانوں کو نکال رہا ہے. اب اللہ عالم یہ کعبے کے خزانے کیا ہے اور یہ کیا ہوں گے, یہ اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے. اس طرح سے جو ہے برباد کر دیں گے, مطلب کعبہ ختم ہو جائے گا, لوگ مکے میں حج کو جانا چھوڑ دیں گے. یہ حج کو جانا چھوڑ دیں گے مطلب کعبے کی معرفت اور حج کیا نہیں بتا ہوں گا اور اس کو توڑ دیں گا, وہ چونکہ عمارت کی حیثیت ہی رکھیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے نئی نئی سواریاں جو ہے لوگ چلائیں گے. حدیث میں سواریوں کا لفظ نہیں, حدیث میں لفظ کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی جو ہے زینوں پر بیٹھیں گے جو سواریوں کے مانند ہوں گے. وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے, ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. مطلب لوگ ایسی سواریوں پر ہوں گے کہ جو سواری کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ خود ایک سواری کی جیسی ہوں گی. اب ایک اونٹ لے لیجئے, آپ اونٹ کے اوپر سواری کرے تو کتنی سواری رہتی ہے, اتنا سی جگہ ہوتی ہے, اس پہ آپ بیٹھتے ہیں, 1 سے 2 سوار بیٹھ سکتے. اونٹ ہے تو 2 سے 3 سوار بیٹھ سکتے, اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے, ہے نا, کچھ لگا کر آپ بیٹھ سکتے. لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو, آج ہمارے پاس ایسی سواریاں ہیں جس میں ہم نہ صرف جس پہ بیٹھ سکتے, لیٹ سکتے, سو سکتے اور کھیل بھی سکتے ہیں. ایسی سواریاں بھی آج ہے نہیں. ایسی گاڑیاں ہیں جو گاڑیوں کے اندر سیٹیں ایسی جس کے اندر جیسے کہ خود ایک سواری کے اتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں. مطلب جو 10 اونٹ پر لوگ بیٹھتے تھے آج ہماری ایک کار میں بیٹھ جاتے تھے. ایک بڑی گاڑی ہو تھوڑی سی تو 10 12 15 لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر. تو آپ نے فرمایا ایسی سواریاں ہو جائیں گی کہ خود وہ سواری جس پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ لوگ جن چیزوں پر بیٹھیں گے وہ سواریوں کی جیسی ہو جائیں گی.
اور آج ہم جانتے ہیں جو سیٹس ہم کاروں میں استعمال کرتے ہیں، چھوٹی کار ہے تو بھی بہرحال الحمدللہ ریلیکس، 2 لوگ تو بیٹھ ہی سکتے ہیں پیچھے. کاریں بڑی بڑی ہو تو آدمی لیٹ کر پیر بھی پھیلا کر بیٹھ سکتا ہے. ایسی گاڑیاں بھی ہیں، آمنے سامنے سیٹ والی گاڑیاں، آمنے سامنے آزو بازو والی سیٹ والی گاڑیاں، ضرورت پڑے تو آپ بچھا کر سو جائیے اس کے اوپر آرام سے. کتنی سہولت ہے. تو ایسی سواریاں ہو جائیں گی جس کی سیٹیں ایسی ہوں جس میں انسان بیٹھتا ہے وہ خود سواریوں کی جائیں گی. مطلب جس طرح کی آج کی سواریاں ہیں آپ سب کے زمانے کی، تو ویسی تو ان کی مطلب بیٹھنے کی جگہوں کی خود ہماری سواری کی اتنی آپ نے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو چھوٹی نشانی میں سے نشانی بتائی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلی رات کا چاند بڑا نظر آنے لگیں گا. پہلی رات کا چاند عموماً چھوٹا ہوتا ہے بڑا، لیکن قیامت سے پہلے واللہ عالم بہرحال یہ کیوں ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ جغرافی تبدیلی کی بنیاد پر، یا دنیا ہو سکتا ہے چاند کے قریب چلی جائے، یہ واللہ عالم بہرحال جو کچھ وجہ رہیں گی. لیکن پہلی کا چاند اتنا نہیں ہوگا جتنا عام دنوں میں دکھتا ہے، بلکہ خاصا بڑا دکھا کریں گا. یہ بھی آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ قرب قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ چاند معمول سے بڑا نظر آئے گا. پہلی رات کا چاند دیکھ کر کہا جائے گا یہ تو دوسری رات کا چاند ہے. مطلب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے جن کو معلوم ہے چاند کے بارے میں تو بڑا چاند دوسری رات کا دکھ رہا ہے، مطلب چاند بڑا نظر آنے لگے گا. اسی طرح جو قیامت کی چھوٹی نشانی میں آپ نے ایک نشانی بتائی وہ یہ ہے فحاشی، اوریانیت کا جو ہے ظہور ہو جائے گا، اور لوگ فحاشی کا علانیہ ارتکاب کریں گے. اعلانیہ مطلب بالکل کھل کر ارتکاب کریں گے. حدیث کے الفاظ یہ ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی بھی انسان، کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جس کی اللہ کو ضرورت ہو. پھر آگے فرمائے نوبت یہاں تک پہنچیں گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان لوگوں کو میں اعلان کر کے علل اعلان راستے کے عین بیچ ایک عورت سے زنا کیا جائے گا، اور کوئی شخص اس پر اعتراض کرنے والا نہ ہوگا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کریں گا. اس دن معاشرے کا سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو زانی مرد اور زانی عورت کو یہ کہیں گا کہ تم نے ذرا راستے سے تھوڑا ہٹ کر یہ کام کیوں نہیں کیا. مطلب زنا علانیہ لوگ کریں گے، راستوں پر کریں گے، اور ان میں وہ شخص بہت اچھا ہوگا جو کہیں گے یار تم یہاں علانیہ کیوں کر رہے ہو، تھوڑا سا بازو ہٹ جاتے کم از کم. راستہ چونکہ ہو سکتا ہے راستے کی تکلیف ہوں گی تو وہ کہیں گا کہ راستے سے ہٹ جاؤ، تھوڑا ذرا بازو ہٹ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوں گی جو آج تمہارے درمیان ابوبکر اور عمر کی. مطلب اتنا برا زمانہ کہ برائی کو برائی بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوں گی، جو صرف برائی کو بازو ہٹ کر کے کہیں گا اس کی وہ حیثیت ہوگی. آپ سے فرماتے ہیں جیسے آج عمر اور ابوبکر اور عمر کی حیثیت ہے تم جو مقام. اور فحاشی کے اس دہانے پر انسانیت بھی چل پڑی ہے اور مسلمان بھی چل پڑے ہیں. جو لوگ دنیا جانتے ہیں، جو لوگ دنیا دیکھتے ہیں، آج زنا علانیہ بھی ہوتا ہے. آپ کو علم نہ ہو تو الگ بات ہے، علل اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی اس وقت میں اس چینل پر، اس انٹرنیٹ کے فلاں پر، اس سائٹ کے اوپر زنا ہوگا، جس کو دیکھنا ہے آ جائے، جوائن کر لے کمیونٹی کو. اور علل اعلان جو ہے زنا ہو رہا ہے آج اپنے گھروں میں لوگ کر ٹی وی کے ذریعے بتا رہے ہیں، کل وہ سڑکوں پہ بھی آ جائیں گے. اور انسانیت بھی اس کے پیچھے چل پڑی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں امت مسلمہ بھی اس راستے پر بہت غور و فکر کا زمانہ ہے. یاد رکھیں بہت باریک بینی کا زمانہ ہے، بہت ضرورت ہے کہ شرم و حیا ہم اختیار کریں، ورنہ دور بہت برا آنے والا ہے. یاد رکھیں آپ نے فرمایا وہ اتنا برا دور ہوگا، اتنے برے حالات ہو جائیں گے، اتنے برے لوگ ہوں گے کہ زنا جیسے سخت عمل کو بھی معمولی جانوروں جیسا عمل سمجھیں گے کہ ان میں برائی کو روکنا اتنا بڑا کارنامہ ہوگا. مطلب برائی اتنی عام ہوں گی کہ جو صرف یہ کہہ دے بھائی بازو ہو جاتے تو اسی شخص کو جو ہے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوگا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اتنا کہنے کی وجہ سے بہت تکلیف دیا جائے گا، اس لیے کہا کہ اس کے مقام ابوبکر اور عمر جیسا. اور آج ایسے کئی سنگین جرائم ہیں جن جرائم کو آپ گناہ بول بھی نہیں سکتے. ان کو گناہ بولنا آپ پر ایک گناہ صادر ہو جاتا ہے، آپ پر ایک جرم عائد ہو جاتا ہے نہیں آج حالات کہ جو گناہ سنگین جرائم جو انسانیت کے خلاف ہو رہے ہیں ان گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے. معمولی بات ہو رہا ہے، سوسائٹی ہے، سماج ہے، سب کر رہے ہیں، چلتا ہے، ہوتا ہے، کیا ہے نا. اور اگر کوئی کہتے یہ برا ہے تو برا کہنے کی حیثیت نہیں ہے. آج بے پردگی کو ایگزامپل مثال کے طور پہ لے لیجئے. ایک عورت بے پردہ ہے، بازاروں میں گھوم رہی ہے، آپ کی دوست کی بیوی ہے، آپ کی پڑوسی کی بیوی ہے، ہمت ہے بولنے کی کہ اس کو برقع کراؤ؟ نہیں ہے ہمت. آپ رشتے کون توڑنا چاہتا ہے یار؟ پورا سماج تو کر رہا ہے نا، میں اس کو روک کے کیا کروں؟ کس کو کہوں؟ ہمت نہیں، بولنے کی ہمت نہیں. وہ تو دور کی بات ہے. آپ نکاح کے گھر میں کسی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری لڑکی پردہ نہیں کرتی، ہاں چلیں گا، کوئی بات نہیں، بس نکاح ہو جائے، اس سے زیادہ کیا ہوگا، ہے نا.
تو آج تو ہمت بھی نہیں ہے بولنے کی کہ پردہ نہیں کرتی. آپ کو شرم نہیں آ رہی ہمیں بولتے ہوئے کہ آپ کی بچی پردہ نہیں کرتی, آپ سوچتے ہیں ہم رشتہ کریں گے اپنے بچے کا اس سے؟ ہے نہیں ہے حالت. کتنی برائی عام ہو رہی, بلکہ حالت تو یہ ہے کہ برائی ہمارے آنکھوں میں, ہماری ذہنیت میں مزین چمک رہی ہے کہ ایسی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے جو فحاش کپڑے پہن رہی ہے, بے پردہ رہتی ہے, اس کو رشتے پہلے جا رہے ہیں. یہ کیا خیال اسی پردے میں گھومتی رہتی ہے بچی, اس کو اب رشتے آنا؟ رشتے تو اس کو آئیں گے جو کھل کر رہتی ہے. اور بیچارے پھر ایسے والدین جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو بے پردہ رکھتے نہیں, اسی بہانے شاید رشتہ آ جائیں گا. آج بولنے کی ہمت ہے آپ نے کہ معاملہ غلط ہوا نہیں جا رہا زمانہ کہ آج ہم بولنے کی سخت اور طاقت نہیں رکھ رہے ہیں. چھوڑیے دوسروں کو, محرمات کی ہمت نہیں اپنے محرم کو سمجھانے کی. حالت تو یہ آج اگر کسی مرد کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پردے کی بڑی اہمیت ہے, اس کی ہمت نہیں اپنے بیوی کو کہنے کی پردہ کرو, ہے نا. اس لیے آپ سے فرما رہے اس زمانے میں یہ کہنے والے کی بڑی حیثیت ہوں گی, بھائی کی ذرا بازو ہٹ جاتے تو ٹھیک ہوتا. اس کی حیثیت ابوبکر عمر کے ایسی, اس لیے وہ دور بہت برا ہوں گا, وہ لوگ بہت برے ہوں گے جن کی جو ہے اس طرح کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے, قیامت تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ بیت اللہ پر حملہ اور ایک لشکر زمین میں دھسا دیا. قیامت سے پہلے ایک معاملہ یہ ہو. اور یاد رکھیے ابھی جو علامتوں کی طرف میں جا رہا ہوں, یعنی دھیرے دھیرے عام علامتوں سے لے کر اس درس میں کچھ مخصوص علامتوں کی طرف جاتا گیا, اور یہاں معاملہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں. یہ علامتیں امام مہدی کے ظہور کے قریب اب پہنچ رہی پوری علامت. مطلب مہدی جو ایک ہدایت یافتہ شخصیت ہوں گی, یہ تمام تفصیلات ہم پچھلے کانفرنس میں رکھ چکے ہیں, جس کی ڈیویڈیز میں آپ بہرحال اس کی تفصیلات دیکھ چکی ہیں. اب مہدی کی طرف ہم جا رہے ہیں, ایک ایسے واقعے کی طرف جا رہے ہیں جس کے بعد بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا چالو ہو جائے. مہدی ایک آخری علامت ہے چھوٹی علامتوں میں, اور اس کے بعد تمام جو ہے بڑی علامتیں ہوں گی, لیکن چونکہ وہ میں رکھ چکا ہوں اس لیے میں وہاں تک نہیں جاؤں گا. اس سے اسٹیپ پہلے تو بیت اللہ پر ایک لشکر حملہ کریں گا اور وہ زمین میں دھسا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, صحیح کی روایت ہے, ایک پناہ لینے والا بیت اللہ شریف میں پناہ لے گا, اس کی طرف ایک لشکر ارسال کیا جائے گا, روانہ کیا جائے گا. وہ لشکر جب ایک کھلے میدان میں ہوگا تو اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا. میں نے سوال کیا, جو راوی حدیث ہے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان کا کیا ہوگا جو مجبوراً وہاں لائے گئے, جو لشکر کو صرف دیکھنے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے انہیں بھی لشکر کے ساتھ ہی دھسا دیا جائے گا, مگر قیامت کے روز یہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. قیامت سے پہلے حالت یہ ہوں گی کہ ایک شخص جو ہدایت یافتہ ہوگا, یہ امام مہدی کے تعلق سے بات ہے, وہ جو ہے دوڑ کر جو بیت اللہ کے اندر پناہ لیں گے, چونکہ انسانیت لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے, وہ حق پر ہوں گے. لیکن اور ایک لشکر نکلیں گا جو ان کو ختم کرنا چاہیں گا. ہو سکتا پولیٹیکل رائیولری جس کو بولیں گے, سیاسی کوئی رنجشیں ہوں گی کہ بھائی یہ حکومت میں نہ آ جائے, اور وہ زمانہ خلافت کا ہوگا مسلمانوں کی, یاد رکھیے. تو وہ بھاگ کر بیت اللہ میں پناہ لیں گا وہ شخص, اور ایک لشکر روانہ کیا جائے گا انہیں ختم کرنے کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک مقام پر دھسا دیا جائے گا, اور اسی وقت کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے کہ کیا جنگ ہونے والی ہے. کچھ لوگ مجبور پکڑ کے لا جائیں گے, جیسے جو غلام ہوتے ہیں ساتھ میں. تو راوی حدیث نے سوال کیا, اللہ کے رسول چلو وہ لشکر والے تو دھسا دیے جائیں گے, لیکن وہ بیچارے لوگ جو دیکھنے آئیں گے اور جو مجبوراً لائے جائیں گے, تو کہا وہ دونوں بھی دھس جائیں گے. تو کہا ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا. تو کہا ہاں دھس تو وہ جائیں گے, لیکن روز قیامت اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. لڑنے آئے تھے تو گناہ ملیں گا, اور صرف دیکھنے آئے تھے تو دیکھنے کی نیت سے اٹھا جائیں گے. مجبور لائے گئے تو مجبوراً اٹھا جائیں گے. سمجھ رہے بات؟ اسی حدیث سے علماء لکھتے ہیں جب کسی جگہ کوئی فتنہ ہوتا ہے, عذاب آتا ہے, یا جس کہیں گے طوفان ہوتا ہے, آندھی ہوتا ہے, مصیبتیں ہوتی ہے جس میں مسلمان مر جاتے ہیں اور اچھے اور برے سب چلے جاتے ہیں, تو یہاں علماء لکھتے ہیں اچھے اچھی نیت پہ اٹھا جائیں گے اور برے برے نیت پر اٹھا جائیں گے. کیونکہ اچھے لوگ اچھے تھے, لیکن عذاب آئیں گا تو سب پر آتا ہے نا ایک ساتھ, تو بروں کے ساتھ اچھے بھی جاتے ہیں, لیکن اچھی نیت پہ اٹھیں گے, اچھائی کے ساتھ. چونکہ حدیث میں کیا ہے, جو لوگ دیکھنے آئے تھے دیکھنے کی نیت سے, جو لوگ مجبور لائے تھے مجبوراً, لیکن جو لڑنے آئے تھے ان کو عذاب ملے گا. تو قیامت سے پہلے ایک لشکر جو بیت اللہ کی طرف آئیں گا, لیکن وہ دھسا دیا جائے. اسی طرح مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم جنگ اور فتح قسطنطنیہ, یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, اور یہ امام مہدی کے زمانے میں ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اس میں نام مہدی کا آتا نہیں ہے, یاد رکھیے, تو لہٰذا ہم اس کو ایک عام طرز پر میں آپ کو رکھ رہا ہوں. لیکن یہ علامتیں جو آخری زمانے میں بیت اللہ میں ایک شخص کے چھپنے کی, لوگوں کے اسے قتل کرنے کے آنے کی, علماء لکھتے ہیں یہ امام مہدی ہی ہوں گے جو آئیں گے, جو جب ہی پیدا ہوں گے. یاد رکھیے, کوئی چھپے ہوئے شخصیت نہیں ہے جو نکل کر اس دن آ جائیں گے کہ میں چھپا ہوا تھا آ گیا ہوں. یہ پیدا ہوں گے اور اس زمانے میں ایک نیک اور صالح شخص ہوں گے. مہدی کہا جاتا ہے اس شخص کو جو ہدایت یافتہ ہو. ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے مہدی کہا جائے گا, ان کا نام مہدی نہیں ہوگا, ان کا نام محمد بن عبداللہ یا جو ہے احمد بن عبداللہ ہوں گا. اس لیے کہ آپ کی حدیث ہے مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گا, اس کا نام میرے نام سے ہوں گا, اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے ہوں گا. تو آپ کے نام محمد اور احمد ہے, تو مہدی کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوں گا, اور وہ دیکھنے دکھانے میں میرے ہی طرح ہوں گا, کھڑی ناک کا ہوں گا, چوڑی پیشانی کا ہوں گا. بہرحال آپ نے اوصاف بھی بتایا اس کے. بہرحال
اسی طرح جو علامت آتی ہے وہ یہ کہ مسلمان اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم جنگ اور فتح قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل فتح ہوں گی اس کی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور وہ ترکی کی دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، جس کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں. وہ جو ہے ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا نام ہے اسلامپول، اسلام کا شہر، شہر اسلام. لیکن وہ ہوتا ہے نا روانی میں لوگ جو ہے اس کو پڑھتے پڑھتے وہ اسلامپول سے استنبول ہو گیا. ٹھیک، تو اسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ کانسٹینٹینوپل یہ جو ہے رومی بادشاہ کے جو ہے ایسٹ، جس کو کہیں گے ایسٹرن آرتھوڈاکس جو ان کا چرچ تھا، اس کے رومی حکومت دو حصوں میں تقسیم تھی، ایسٹرن اور ویسٹرن. ٹھیک ہے، مشرقی اور مغربی رومی حکومت. ٹھیک ہے، تو اس کا دارالحکومت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا، اور آپ نے حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہو. بیت المقدس جب آباد ہو جائیں گا، مطلب پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا دوبارہ، تو مدینے کی بربادی ہو جائیں گی. ایک روایت میں ہم نے فرمایا مدینے کو ایسا لوگ بھول جائیں گے کہ مسجد کے اندر، مطلب مسجد نبوی کے پاس کتے اور بھیڑی آ کر رہنے لگیں گے اور وہاں وہ غلاظت بھی کر دیں گے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا لیکن یہ کیا ہے، اسٹرکچر تو باقی ہوگا، لوگوں کو علم نہیں ہوگا، رسول کو بھول چکے ہوں گے، تعلیمات رسول جا چکی ہوں گی، حج اور عمرہ بھول چکے ہوں گے، نماز اور زکوٰۃ دینا بھول چکے ہوں گے، کوئی تعلیمات باقی نہ. یہ وہ زمانہ. تو کہا بیت المقدس کا آباد ہونا، مدینے کے برباد ہونا ایک ساتھ شروع. یہ آباد ہوگا اور یہ برباد ہونا شروع ہو جائیں گا. مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ چھڑ جائیں گا، ایک عظیم جنگ شروع ہو جائیں گا. وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا تو پھر جلد ہی دجال خروج ہو جائیں گا. تو بیت المقدس کے آباد ہونا، مدینے کا برباد ہونا، مدینے کا برباد ہونا، ایک عظیم جنگ کا چھڑ جانا. واللہ عالم جنگ مدینے کو لوگ قبضہ کر کے اس کو غیر آباد کریں گے یا لوگ بھول جائیں گے، اس معاملے میں علماء کی مختلف رائے ہے، جو بھی وجوہات ہوں گے، لیکن مدینہ غیر آباد ہو جائیں گا. اور پھر اس کے بعد ایک عظیم جنگ، اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوں گی، کانسٹینٹینوپل واپس سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. ابھی تو وہ ہے لیکن ہو سکتا ہے پھر چلی جائے قیامت سے پہلے، پھر واپس لینے کے لیے مسلمان لڑے، پھر دجال کا خروج ہو جائیں گا. آگے روایت جو دوسری روایتوں میں آپ نے اس کی اور وضاحتیں پیش کی جو صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر حدیثوں میں آتی، وہ یہ ہے تم لوگ رومیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑائی کرو گے جو تمہیں جنگ میں، تو اللہ تمہیں جنگ میں فتح یابی دیں گا. مطلب مسلمان اپنے لیڈر مہدی کے ساتھ جنگ میں جائیں گے. حدیث میں لیکن مہدی کے الفاظ نہیں یاد رکھیں. اپنے لیڈر کے ساتھ جنگ کرو گے اور مصلحت کے تحت ایک تیسرے دشمن سے لڑنے کے لیے تم عیسائیوں سے جو کمپرومائز کرو گے اور دونوں مل کر ایک فرنٹ بنائیں گے، جو ایک یونین بنائیں گے اور مل کر جو ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے. واللہ عالم یہ تیسرا دشمن کون ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن ہو سکتا ہے یہ لادین لوگ ہو، مطلب ایسے لوگ جو دین کو سمجھتے ہو نہ جانتے ہو. اس وجہ سے عیسائی اور مسلمان چونکہ دین کی اہمیت رکھتے ہیں اپنے عقیدے میں، اور آج بھی ان کے اندر اپنے دین کی عقیدت، اہمیت، دین، تہوار، لباس باقی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ دونوں اس لادین قوم سے، بغیر دین والی قوم سے، دنیا پرست قوم سے لڑنے کے لیے سوچیں گے کہ بھائی دیندار لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہو جانا چاہیے بے دینوں کے خلاف. واللہ عالم، لیکن وجہ کیا ہوں گی ہم نہیں جانتے. دونوں مل جائیں گے اور تیسرے دشمن سے جنگ کریں گے. پھر حدیث میں آپ نے فرمایا وہ جنگ ہوں گی اور جنگ میں مسلمان اور عیسائیت جو مل کر لڑیں گے، ایک کامن فرنٹ سے لڑیں گے، تو وہاں اللہ ان کو فتح یابی دیں گا، کامیابی دے دیں گا. ٹھیک، ایک روایت میں کامیابی دے دیں گا. اس کے بعد آپ فرماتے مال غنیمت حاصل ہوں گی اور مسلمان صحیح سلامت واپس لوٹیں گے. پھر میدان جنگ میں واپس ہوں گے، حتیٰ کہ عیسائی میدان جنگ پر پڑاؤ ڈالیں گے جس ٹیلے پر بھی وہ ہوں گے. مطلب مسلمان اور عیسائی پہلے لڑیں گے ایک کامن اینیمی سے، ایک دشمن سے، اس کے بعد یہ ریلیکس ہوں گے اور اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ٹیلے جو ہوتے ہیں نا، اونچائیاں جو زمین کی سب بھر جائیں گی، بیٹھے ہوں گے. اور پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص اٹھیں گا اور ایک معاہدہ کیا جائے گا اس یونین سے پہلے، جڑنے سے پہلے، ملنے سے پہلے ایک معاہدہ ہوگا. اور معاہدہ یہ ہوگا کہ جب ہم جنگ جیتیں گے، یہ جنگ کے معاملے میں یہ اللہ کی طرف سے فتح ہوں گی، تم اپنے مشرکانہ عقائد اس میں نہ لانا. لیکن عیسائی اس بات کو توڑیں گے اور اس معاہدے کو توڑیں گے. اور جنگ کے بعد جب مسلمان ریلیکس بیٹھے ہوں گے ٹیلوں پر، تو ایک عیسائی صلیب کو اٹھائیں گا اور کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی. جب وہ کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی تو یہ معاہدے کو توڑنا ہوگا، چونکہ معاہدہ ہوگا کہ صلیب کا نام نہیں لیا جائے گا جنگ میں. اور ایک مسلمان اٹھ کر اس کو قتل کر دیں گا. جب اس کو وہ قتل کریں گا تو عیسائی فوج ایک طرف ہو جائیں گی، مسلمان ایک طرف. اور اب جو کامن انیمی سے لڑ رہے تھے، اب یہ دونوں آپس میں جنگ کریں گے اور دونوں آمنے سامنے ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ جنگ اتنی خطرناک ہوں گی، اتنی گھماسان، کہ عیسائی 80 جھنڈے تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے. 80 جھنڈے تلے آئیں گے، مطلب 80 بٹالین، ایک حصہ ہوتا ہے ہر فوج کا الگ الگ، تو 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے.
اور یہ لڑنے آ جائیں گے، مطلب اتنی تعداد ان کی جو مسلمان ساتھ مل کر لڑ رہی تھی، اور واللہ عالم مسلمان ان کے برابر یا ان سے زیادہ تعداد نہیں، واللہ عالم، ٹھیک ہے. تو وہ کہیں گا اس صلیب کی جیت ہوئی، ایک مسلمان اسے قتل کر دیں گا، معاہدہ ٹوٹ جائیں گا، اور جو ہے عیسائی پھر جمع ہوں گے. اور جنگ کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ اتنی تعداد کے ساتھ، اور یہ اگر 80 کو آپ ضرب دے 12,000 سے تو یہ 8-9 لاکھ کے قریب اس سے زیادہ جو ہے لوگ ہوتے ہیں. جب فوج اتنی ہے تو اندازہ لگائیے کتنا جنگ کیسی ہوں گی. بہرحال مسلمان لڑیں گے، اور آپ سے فرماتے ہیں اتنی گھماسان لڑائی کہ ایک پرندہ اگر اس میں سے اڑ کر جانے کی کوشش کریں گا تو یہ سم سے نکلیں گا تو میدان جنگ کے ادھر نہیں جا سکیں گے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ جنگ صرف زمین پہ نہیں لی جائیں گی، آسمان میں بھی ہو رہی ہوں گی. اس وجہ سے تو پرندہ اڑ کر جا رہا ہے لیکن نہیں جا سکیں گے. ایک روایت میں ہے کہ جنگ کے بعد اتنے لوگ مر جائیں گے کہ ایک پرندہ اگر اوپر سے اڑ کے جائیں گا تو تعفن اور بیماری اس بدبو سے وہ مر کر گر جائیں گے، اتنی خطرناک. بہرحال مسلمان جو ہے جائیں گے. بعض جو ہے یہ بیان کیا کہ اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہوگا عید کا دن کیسے منائیں. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے 2 تہوار دیے ہیں، ایک کا نام عید الفطر اور ایک کا نام عید الاضحیٰ. جس طرح ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح کے انٹرنیٹ کے دور میں خوشی اور غم منانے کے طریقے لوگوں نے اپنے ایجاد کر لیے ہیں، تو لہٰذا عید کو بھی جو ہے کیسے منائیں لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں رہا. عید یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ایک تہوار ہے، یہ ایک مسرت کا دن ہے، یاد رکھیے. یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یہ صدقات اور خیرات کرنے کا دن ہے، یاد رکھیے. لوگوں سے میل ملاپ اور معاملات کو آگے بڑھانے کا دن ہے، یاد رکھیے. اور ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے. رمضان کی عید کا یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگ آج کل رات بھر جاگ رہے ہیں. مطلب عید الفطر ہے اگلے دن تو چاند رات جس کو بولتے پوری رات جاتے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں اس کے بعد. تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے. فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک. جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا. تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا. تو آپ غسل کریں، اچھا جو لباس و زیبتن کریں، مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے. اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے. اچھے کپڑے کہہ رہا ہوں، نئے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے، لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں ان سے اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم تمام ہی اس ہفتے واری جو ہے درس کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز. اس ویک لیکچر میں اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہوگا عید کا دن کیسے منائیں. ویسے تو الحمدللہ عید کے تعلق سے بہت سارے میرے کلپس یا لیکچرز آلریڈی موجود ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا لیکچر نہیں تھا جہاں پوری باتیں میں نے ایک ساتھ رکھی ہو. تو سوچا کیوں نہ انشاءاللہ عزیز یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے عید کا دن ہم کیا کریں اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. چونکہ عموماً ہوتا عید آتی ہے ہر سال، اور جس طرح ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح کے انٹرنیٹ کے دور میں خوشی اور غم منانے کے طریقے لوگوں نے اپنے ایجاد کر لیے ہیں، تو لہٰذا عید کو بھی جو ہے کیسے منائیں لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں رہا. نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ یہ بات میں نے عام طور سے سنی ہے کہ اگر بقرعید ہے اور کسی کے پاس قربانی نہیں ہو رہی تو وہ انسان پریشان ہے، بولتا ہے یہ عید ہے ہی کیوں یار، میں بور ہو رہا ہوں پورا دن. تو عید کا دن کیا کرے اس کو نہیں پتا ہے، نتیجتاً وہ بوریت کا اظہار کر رہا ہے. رمضان کی عید کا یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگ آج کل رات بھر جاگ رہے ہیں. مطلب عید الفطر ہے اگلے دن تو چاند رات جس کو بولتے پوری رات جاتے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں. اس کے بعد جتنے جلدی نماز کہیں مل جاتی ہے بس چلے گئے. اور بازار آپ دیکھیے صبح فجر کے بعد تک کھلے رہتے ہیں، اور لوگ نماز پڑھتے ہو جا کے سو جاتے ہیں اور جا کے پڑھ گیا میں، اور پورا دن ویسا گزارتے ہیں. تو عید کا دن ہم کیسے گزاریں، عید کے دن ہم کیا کریں، ہم کو پتہ ہی نہیں آتا. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی عید میں قربانی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بزی ہے، ورنہ وہ بور ہو رہا ہے بقرعید میں، اور کوئی رمضان عید کو رات بھر جاگ رہا ہے. اور عید جس دن ہے یاد رکھیے عید کے بعد کی جو خوشیاں ہیں وہ جو دن ہے اس کو ضائع کر رہا ہے. لہٰذا یہ سمجھنا ضروری یاد رکھیے عید یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ایک تہوار ہے،
یہ ایک مسرت کا دن ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یہ صدقات اور خیرات کرنے کا دن ہے، یاد رکھیے، لوگوں سے میل ملاپ اور معاملات کو آگے بڑھانے کا دن ہے، یاد رکھیے، اور ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے۔ لیکن یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے یا تو بور ہو رہے ہیں، پھر وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اورنگ آباد شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن پونا میں بس گیا ہوں جا کے، مطلب جاب کے لیے ہوں، حیدرآباد میں اور کسی وجہ سے یا بامبے میں آ نہیں پایا، تو وہ لوگ گھومنے چل جا رہے ہیں آؤٹنگ کے، بس مطلب وہ لوگ سٹی میں تو کوئی ملنے والا ہے نہیں اپنا، لہٰذا ہم کیا کریں، تو گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا کسی کو پتہ نہیں کہ یہ دن گزارنا کیسے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آج ہم عید کا دن کیسے گزارے مختصر سے رکھوں گا، اور اس میں عبادات، معاملات اور کیا کیا چیزیں کرنا ہے انشاءاللہ، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 وہ دیکھیں گے۔ کچھ باتیں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک دم اس میں نہیں ہوں گی، اس لیے کچھ باتیں ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا منایا ہی نہیں جا سکتا، ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ کیا، یہ بھی طریقہ انٹرٹینمنٹ کا ہے؟ تو اسلام میں بھی یاد رکھیں انٹرٹینمنٹ کا جائز کاموں کا طریقہ ہے۔ تو ہم چند باتیں آج انشاءاللہ دیکھیں گے، عید کے دن ہم کیا کریں، درست الفاظ میں عید کا دن ہم کیسے منائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آج رکھنے کی میں جو کوشش کروں گا، یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے 2 تہوار دیے، اور بس 2 ہی تہوار ہے اسلام میں، 2 ہی عیدیں ہیں، یہ خوشی کا دن ہے، اس کو تہوار بولتے ہیں۔ ہر قوم کا ایک طریقہ ہوتا ہے خوشی منانے کا، ہمیں خوشی منانے کے لیے 2 دن دیے گئے، اور ایک کا نام عید الفطر اور ایک کا نام عید الاضحیٰ۔ ایک کو عام زبان میں بولتے ہیں رمضان کی عید، اور ایک کو بولتے ہیں بقر عید، یا ایک کو بولتے ہیں بالکل عام زبان لیمنس لینگویج میں میٹھی عید، اور ایک تیز عید، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 منانے کے تہوار ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے۔ ان میں ہم کو اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتائی وہ کرنا۔ تو آئیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں، کہاں سے ہم کریں گے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے عید کے اندر جو چیز ہم کو کرنا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں جب کوئی فرق رہے گا تو میں بتا دوں گا، اور جب فرق نہیں رہے گا تو مطلب وہ چیزیں کامن ہے، ٹھیک ہے؟ فرق والی چیزوں کو بتاتے چلوں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے۔ عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع، ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل وہ سب ہو ہی رہا ہے، لیکن تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے، صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا، چونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے، اور نماز ہو جاتی ہے تو جو نماز ہو جاتی تو تکبیرات ختم کر دیتے۔ یاد رکھیے سلسلہ تو احادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے، اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے، اور جانے تک کہتے، اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے، لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے، اور یہ سب سے مشہور ہے، سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا، لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں ہے ہم کو، ثابت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ تکبیر مشہور ہے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، تسبیح، تمہید، تکبیر، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ثابت ہے، جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، یاد رکھے۔ تو یہ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھے یہ کام مسلسل کرنا ہے۔ تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، یاد رکھیے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، ویسے میں دوسرا تیسرا ایسے نمبر میں نہیں، بس چونکہ بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا کام جو ہم کریں گے، یاد رکھیے عید کے دن، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن
کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں گا آپ کے سامنے جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے؟ اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، کر سکتے کرو آسانی سے، نہیں کر سکتے مت کرو. جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے. پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو، عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے آڈ نمبرز میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے. بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے. تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں. اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے. تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کر سکتے. آپ کو کہ کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی، جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں. چلو میں نہیں کھا پایا، بھول گیا، روز کے روٹین بن گیا تھا بھوکے رہنا، چلے گیا، تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط ہے، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے. تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں. لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے اور وہ خسائی ملتا، وہ کٹ کر آتا، وہ دوپہر کے بعد آتا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ چھوڑ دے. اب آئے بات جو گھر میں وہ اب کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے، میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا. اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا، لیکن سنت کھجور ہے. ٹھیک ہے، تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا، عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا، ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں. اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے، عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے. تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے.